بہت ہی عجیب حرکت کی ہے عمران خان صاحب آپ نے، اور میں بتا رہا ہوں اگر میری امی ابو اور بہن کسی کے اوپر بھی آپ آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ کوئی ٹکی سا انسان ہوگا وہ آ کے آپ کو کرپٹو کے بارے میں ضرور بتائے گا، بلکہ ہمارے پسندیدہ یا شاید غیر پسندیدہ وقار زکا صاحب اور ان کے فینس کرپٹو 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 کرتے رہتے ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر بھی کرپٹو کے ٹرینڈز چلتے ہیں، کرپٹو کے بین ہونے سے متعلق ہر کسی کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن اس کرپٹو کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کو ہم آج اس ویڈیو کے اندر سمجھیں گے، اور پھر اس کی اگلی ویڈیو میں، اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹو کے بارے میں اور کرپٹو کے نقصانات کیا ہیں۔ پورے دنیا میں کرپٹو کے بارے میں مختلف حکومتیں کیا کر رہی ہیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا اس کرپٹو کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی دنیا میں صرف کرپٹو یعنی فائنینشل ورلڈ کے اندر ہی تبدیلیاں نہیں لے کے آ رہی، بلکہ اور بھی مختلف جگہوں پر بے شمار تبدیلیاں لے کے آ رہی ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کا نام ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ ناظرین، اب یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کمپیوٹیشنل نوڈز کیا ہوتے ہیں، انفارمیشن ٹرانسفر کس طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ انفارمیشن ٹرانسفر ڈیٹا کے اندر کس طریقے سے ارینج ہوتا ہے، کس طریقے سے کرپٹو مائنرز جو ہیں وہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں مسلسل مائننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک بڑا ہی ٹیکنیکل کانسیپٹ ہے، اور وہ انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نئی بٹ کوائن کو ڈسکور کریں، وہ ڈیٹا کے اندر کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، یہ سمجھنا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کے لیے آج ہم ان سائنٹیفک کانسیپٹس کے اوپر نظر دہرائیں گے، اور اسی کے بعد آپ کو بلاک چین ٹیکنالوجی کی سمجھ آئے گی۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اس طرح کی کوئی کمپلیکیٹڈ سائنٹیفک چیز نہیں بتانے والا۔ ہم بلاک چین ٹیکنالوجی کو اس کے لفظی معنوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلاک اور چین، تو بنیادی طور پہ ڈیٹا جو ہے وہ بلاکس کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ڈیٹا بلاکس کے اندر محفوظ ہوتا ہے یہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، لہٰذا بلاک چین ٹیکنالوجی مختلف شعبوں کے اندر اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ کون سے شعبے ہیں وہ ہم اس ویڈیو کے اینڈ میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے۔ بلاک کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور وہ بلاکس چین کی صورت میں ترتیب پاتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو چینز کی صورت میں بلاکس ترتیب پاتے ہیں وہ چینز کرونالوجیکلی، یعنی کہ جب سے وہ بنی ہوتی ہیں، جس وقت وہ ڈیٹا سٹور ایک بلاک میں ہوتا ہے، وہ بلاک اس چین کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے، اور اس کا جو ٹائم سٹیمپ ہے، یعنی کہ وہ جب بنا ہے، جس وقت بنا ہے، وہ انفارمیشن بھی ایز اٹ از سٹور ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے انفارمیشن از انکرپٹڈ۔ اب انکرپٹڈ کا مطلب ہے اٹ از اسٹورڈ، یعنی کہ وہ انفارمیشن اس بلاک کے اندر محفوظ ہے۔ تو لہٰذا بلاک چین ٹیکنالوجی میں انفارمیشن بلاکس میں سٹور ہوتی ہے اور چینز کی صورت میں ترتیب پاتی ہے، اس کا وقت سٹور ہونے کا اور اس کی تمام انفارمیشن اس بلاک کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو چینز کی ترتیب ہے اس کا ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہم اس سے بلاک چین ٹیکنالوجی کی اہمیت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہم غور و فکر کریں گے دوسری ڈیٹا سسٹمز کے اوپر، جس کے اندر انفارمیشن ٹیبلز کی صورت کے اندر سٹور ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں آپ مختلف کوڈز لگا کے اس انفارمیشن کو کیٹر کر سکتے ہیں اور اس انفارمیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر جو اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں جو بلاک کے اندر انفارمیشن سٹور ہوتی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہمارے سامنے بلاک چین ٹیکنالوجی کی دو خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ وہ دو خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر ایک، ڈی سینٹرلائزیشن، کیونکہ بلاک چین ٹیکنالوجی انفارمیشن ڈفرینٹ نیٹورکس کے اوپر سٹور کرتی ہے، اور جو یہ انفارمیشن سٹور کر رہی ہوتی ہے وہ ایزیلی ٹریسیبل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک بلاک چین کا نوڈ ہو، جو ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، تو آپ جا کے ٹریس کر سکتے ہیں ان تمام بلاک چینز کو، لیکن جو آپ نہیں انفارمیشن دیکھ سکتے یا جو آپ نہیں کر سکتے وہ اس بلاک کے اندر جا کے اس انفارمیشن کو چینج کرنا،
کیونکہ میجورٹی آف دا بلاکس اس انفارمیشن کو مختلف نیٹورکس کے اندر اسٹور کرتی ہے. تو اگر کوئی ہیکر کوشش کرے گا ان بلاکس کو منور کرنے کی, یعنی ان کو تبدیل کرنے کی, وہ یہ نہیں کر پائے گا. دوسری چیز جو اس کے اندر بہت اہم ہے وہ یہ کہ جو اس انفارمیشن کے ساتھ کچھ اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہے, آپ اس انفارمیشن کو ٹریس تو کر لیتے ہیں, لیکن جو اس انفارمیشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ انونیمس رہتا ہے, یعنی کہ اس شخص کو آپ ٹریس نہیں کر سکتے. ریسنٹلی امریکہ کے اندر ایک ہیکنگ اٹیمپٹ ہوا جو کرپٹو سے ریلیٹڈ تھا. اس کے اندر امریکی حکومت نے اپنی ریسورسز استعمال کر کے اس ہیکر کی انفارمیشن کو ٹریس کر کے اس ہیکنگ اٹیمپٹ کو ریورس کر دیا. وہ یہ ٹریس نہیں کر پائے کہ یہ ہیکر تھا کون یا تھی کون, لہٰذا وہ ہمیشہ انونیمس رہتی ہے. تو دو اس کی خصوصیات ہیں. ایک اس کی ڈی سینٹرلائزیشن کا ایسپیکٹ, یعنی کہ اس کو کوئی ادارہ, کوئی اسٹیٹ بینک, کوئی ریاست کنٹرول نہیں کرتی. یہ انتہائی ڈی سینٹرلائز پروسیس ہے. لوگ مائننگ کر کے اس بلاک چین کی ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور وہ اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, سیکیورٹی کے ایسپیکٹ اور ڈی سینٹرلائزیشن کا ایسپیکٹ اس بلاک چین ٹیکنالوجی کو بڑا انٹرسٹنگ بناتا ہے, اور لہٰذا ہم اس بلاک چین ٹیکنالوجی کو دنیا میں مختلف چیزوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. سب سے اہم چیز جس میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے ووٹنگ سسٹمز. کیونکہ ادھر انفارمیشن ڈی سینٹرلائزڈ ہے, کیونکہ یہ انفارمیشن بڑے زبردست طریقے سے سیکیور کرتی ہے ٹیکنالوجی. ووٹنگ سسٹم کے لیے دنیا بھر میں اس کا استعمال کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, اور کیونکہ پاکستان کے اندر آج کل الیکٹرانک ووٹنگ کی ڈبیٹ چل رہی ہے, ہم اس ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کر کے اپنے ووٹنگ سسٹم کو بڑا سیکیور بنا سکتے ہیں. کیونکہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں آپ کے لیے ایک ریاست کا بنایا ہوا انفارمیشن سسٹم کو ہیک کرنا بہت مشکل ہوگا. پھر مختلف کمپنی جیسے فائزر, یونیلیور اور دیگر کمپنیز اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سسٹم کو اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. ہمارے سامنے جو ایک زندہ مثال موجود ہے بلاک چین ٹیکنالوجی کی, وہ ہے کرپٹو کرنسی. یعنی کہ فائنینشیل ورلڈ میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, اور وہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جس سے کرپٹو مائننگ ہوتی ہے اور کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, ریلیٹیولی سیکیور سسٹم ہے, اور یہ ڈیٹا ایک بہت ہی مختلف طریقے سے سٹور کرتا ہے. لہٰذا کرپٹو کرنسی ایک ڈی سینٹرلائز نیٹورک آف کرنسی ہے جس میں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ادارے کا اس کرنسی کو ریگولیٹ کرنا مشکل ہے.